جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ایک گلوبل، آپ سمجھ لیں ایک فرم ہے، اس کا نام ہے بروکریج جیفریز. گلوبل بروکریج جیفریز. انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ بھارت کے اندر تقریباً $130 بلین سالانہ شادیوں پہ لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر $70 ارب کے قریب پیسہ لگایا جاتا ہے. اور اب جو بھارتی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے امیر لوگوں کو، سیلیبریٹیز کو، کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ بھارت کے اندر کریں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آن ایوریج، اگر بڑی ایوریج شادی ہو بھارت کے اندر تو اس کے اوپر منیمم جو ہے وہ $15,000 کے قریب شادی ہو جاتی ہے. $15,000 پاکستان میں تو میکس اباؤٹ، آج کل میرا خیال ہے کوئی 50 لاکھ 45 لاکھ کے قریب پیسہ بن جاتا ہوگا. انڈیا میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ تو نہیں، میرا خیال ہے کوئی 15-16 لاکھ بنتا ہوگا، شاید اس سے بھی کم بنتا ہوگا. بہرحال دا کوشچن از کہ دا ورلڈ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ نوٹس آف انڈین ویڈنگس. یہ ہوتا ہے کہ دنیا اب ہر چیز پہ بھارت کا نوٹس کر رہی ہے. اب فار ایگزامپل جو گجرات کے اندر اننت اینڈ رادھکا کی شادی ہوئی، جو امبانی کے کہا جاتا ہے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، تو $150 ملین لگائے، جس میں مارک زکربرگ بھی تھے، بل گیٹس بھی تھے، بالی ووڈ سیلیبریٹیز بھی تھی، ریحانہ بھی تھی، سارے سارے بڑے بڑے امیر لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور مکیش امبانی ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایشیا کے سب سے ویلدیسٹ مین ہیں. اور اب کوشچن یہ آتا ہے، جو چیز سمجھنے والی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں، انڈیا کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ کرتے ہیں. ہم ڈاکومنٹ ہی نہیں کرتے. ایک تو ظاہر بات ہے زیادہ تر پاکستان کا طبقہ مولوی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں ایسے کئی پیرنٹس کو جانتا ہوں پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں نہیں، شادیوں پہ پیسے نہیں لگانے چاہیے، کم لگانے چاہیے. یہ ایک امپریشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر انسان کی چوائس ہے، وہ لگانا چاہے یا نہ لگانا چاہے. یہ ہمیں لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں شادیوں پہ اتنا پیسہ لگے گا تو تبھی ٹھیک ہے. دوسرا ظاہر بات ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تفریق بھی، تقسیم بھی پیدا ہوتی. کئی لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، لوگ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں ظاہر بات ہے مسئلہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ مولویوں کا راج ہے، مولوی فوکس کرتے ہیں زیادہ شادیوں کرنے پہ، وہ فوکس کم کرتے ہیں کہ کس طرح کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ایک ایک شادی کرنی ہوتی ہے، ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم اچھی شادی کریں، اس کو یادگار بنائیں، ہمیشہ کے لیے اس کو وہ کریں. اب یہ جو جیفریز، جو گلوبل بروکر جیفریز ہے، ٹھیک ہے جی، اب دنیا کی جو نظریں ہیں وہ انڈیا کی شادیوں پہ پڑ گئی ہیں. اینڈ ابو آل انڈیا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنی جو کلچرل پروجیکشن ہے وہ اس سے کر رہا ہے. ہاؤ کم ون وڈ ہیو نون، بھائی ٹھیک ہے ریحانہ آئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جو انڈیا کا کلچر ہے، فار ایگزامپل وہاں پہ وہ کیا نام ہے، دلجیت جو ایک سنگر ہے، اور بہت سارے سنگر آئے ہوئے تھے، سب نے جو گانے گائے، ٹھیک ہے، گوروں نے بھی ڈانس کیا، انجوائے کیا. مطلب آپ اپنے ملک کو دکھانا کیسے چاہتے ہیں؟ انڈینز اپنے ملک کی جو گلوبل آؤٹ لک ہے وہ اس انداز سے چاہتے ہیں. ہم اپنی جو پاکستان کی جو گلوبل آؤٹ لک ہے وہ کس انداز سے ہے کہ یہ تو دہشت گردی ہے، ادھر ایکسٹریمزم ہے، ادھر مولوی ہیں، ادھر جلا دیتے ہیں، ادھر مار دیتے ہیں. آپ ادھر اس ایشو پہ بات کریں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو زندہ جلا دیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ایمرج ہونا شروع ہو گیا کہ جو بندہ، لوگ جو ہیں وہ موب جسٹس پہ آ گئے ہیں. وہ کوئی بھی ایشو ہو، مطلب وہ ضروری نہیں مذہبی ایشو ہو، ویسے ہی بھی وہ کوئی چور بھی بیچارہ پکڑا جائے چھوٹی موٹی چوری کرتے تو اس کو بھی بس زندہ جلا دو یار. اب ٹھیک ہے جی، ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں all that. ٹھیک ہے. انڈیا کی جو پروجیکشن ہے وہ کلچرل پروجیکشن ہے. اس کلچرل پروجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو انڈین ظاہری بات ہے اپنی جو سوسائٹیل ویلیوز ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دے آر شوئنگ their فائنینشیل مسلس بھی دکھا رہے ہیں. دین دے آر آلسو شوئنگ their فیملی بانڈس. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین دے آر شوئنگ دیٹ ہاؤ ایموشنلی دے آر اٹیچڈ ود دا فیملی. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر ایک بحث ہو رہی ہے
کہ کتنے پرسنٹ جو فیملیز ہیں, آپ اکانومسٹ میں جائیں, یہ پڑھیے گا کہ کتنے پرسنٹ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے کلچر میں, بھارت اور پاکستان کے کلچر میں, ماں باپ کو چھوڑنا جو ہے نا وہ گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے بھی یہ گناہ ہی میں سمجھتا ہوں اس کو, کہ ہاؤ کم یو کین لیو یور پیرنٹس, آپ اپنے ماں باپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ماں باپ تو اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم, مطلب جس ہم کلچر میں, معاشرے میں رہتے ہیں, ماں باپ بھی تو ظاہر بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سو دا کوشچن از کہ یہ انڈیا کے کلچر کی بھی ویلیو ہے, انڈیا کی سوسائٹیل ویلیوز بھی سامنے ہے. امریکہ اور ویسٹرن ممالک انڈیا کے فائنینشیل مسلز دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اچھا ان کے پاس پیسہ ہے, ان کو سجیسٹ کرو شادیاں کیسے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, آئی تھنک انڈیا کے اندر کس اسٹار کی شادی اٹلی میں ہوئی تھی, آئی تھنک دیپیکا پڈوکون کی شادی اٹلی میں کہیں ہوئی تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی سی بتاتی ہے. اور اب فار ایگزامپل, کیونکہ انڈیا کے اندر اسٹارس کی شادیاں ہیں, بڑے لوگوں کی شادیاں ہیں, امیجن کریں نا یار, کہاں $70 ارب میں پورا امریکہ شادیاں کر رہا ہے, مطلب 40 کروڑ کے قریب آبادی ہے ان کی. انڈیا کی آبادی تھوڑی زیادہ ہے, لیکن انڈیا کے اندر جو اسٹائل ہے شادی کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ, جو انڈیا کی جو مارکیٹ ہے, امریکن سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک تو ظاہر بات ہے آپ جو شادیاں کرتے ہیں اس سے ٹوریزم کمپین بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ویلدی فیملیز کے پیچھے پڑ گئی انڈین سرکار, انڈین حکومت, کہ آپ جو بھارت کے اندر جو سیریمنیز کرتے ہیں, یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں, کپلز آتے ہیں. فار ایگزامپل امیجن, جو تھا, مجھے بار بار نام بھول جاتا ہے, جمنا گڑھ جو ہے, میں نے صحیح نام لیا ہے, تو وہ جو جمنا گڑھ ہے وہاں پہ who would have thought to be there اگر امبانی نہ لے کے جائیں. لیکن وہ اس کی ساری پروجیکشن ہوئی گجرات کی. وہ ایک پاکستانی بزنس مین ہے, میں ان سے ملا, کہتے ہیں یار کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ ساری دنیا کے جو گلوبل سیلیبریٹیز آ رہے ہیں انڈیا, ان کے جو جہاز ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے, پاکستان کی ایئر اسپیس سے وہ نیچے ہونے شروع ہو گئے. اینڈ جمنا گڑھ بالکل پاکستان کے کراس بارڈر تھوڑا آگے ہوگا, 100-200 کلومیٹر 300 کلومیٹر آگے ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھو یار, یہ دیکھو بالکل جسٹ وہ ہم سے تھوڑا سا آگے ہے, اور جہاز وہ, لیکن جہاز ادھر اتر گئے ہماری طرف. میں نے کہا جی ساڑھی طرف کتنے اترنے سے, ہماری طرف وہ جہاز کیوں اتریں گے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے میں نے کہا نا کہ اب حکومت, انڈیا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ باہر شادیاں نہ کرو جا کے, آپ جو باہر کی حکومتوں کو پیسے دیتے ہو انڈیا کے اندر پیسے دو. ٹھیک ہے جی. جیسے وہ کہتے ہیں نا, اب انڈیا کے اندر کانسیپٹ آ گیا ویڈ ان انڈیا, پہلے تھا نا میک ان انڈیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں ویڈ ان انڈیا, کہ جتنی بھی ڈیسٹینیشنز ہیں, ویڈنگ ڈیسٹینیشنز ہیں ہمارے ہاں, تو ایک تو ساری بات ہے ہمارے ہاں جو کلچر ہے نا, وہ جب میں آپ کو اگر پاکستان کی بات بتاؤں تو ہمارے ہاں کلچر, میں کیونکہ پاکستان کی ظاہر بات ہے تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, ہمارے ہاں کلچر یہ ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو بلاؤ. 1000 بندہ آیا ہوا ہے, 1500 بندہ آیا, 2000 بندہ آیا ہوا, اچھا کوئی سمجھ نہیں آ رہی, 2000 بندہ آیا ہوا ہے, آپ اس 2000 بندے کو جانتے بھی دل کرے بھول جائیں کون کون آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں سوشل ایونٹ, کہ میں بتاؤں کہ میں کتنا بڑا اسٹار ہوں, میری کتنی بڑی پی آر ہے. ٹھیک ہے جی. کروڑوں روپے کھانے پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا 2000 بندہ, 1000, شادی کا جو ایونٹ ہے اٹ شوڈ بی اے اسمال ایونٹ, لائک آپ 100 بندہ بلا لیں, 150 بندہ بلا لیں. آپ مطلب جہاں پہ آپ دیکھیں 2000 بندے کو آپ نے بلایا, تو کل کو اگر وہ 2000 بندہ آپ کو بھی بلا لے, تو وہ اگر وہ 2000 بندہ بلا لے گی, وہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دن میں صرف 3 دن وہ کہتے ہیں جی ہم صرف شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, اتنی شادیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اتنی شادیاں کہ ہم صرف شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں. سو یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے ویڈ ان انڈیا, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کو, پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, میں ذاتی طور پہ یہ یقین, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بلینز آف روپیز کی انڈسٹری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا بلینز آف ڈالرس کی, ملینز آف ڈالرس کی تو ہوگی شاید, میں بھی 2-3 ارب ڈالر کی پاکستان کے اندر بھی ہو. لیکن ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کوئی نہیں ہے, ہم ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے, ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ جی آپ نے کلچرل شادی کرنی ہے, آپ نے کون سی شادی کرنی ہے, آپ نے
جو جسے کہتے ہیں نا اسپاٹ ڈھونڈنا ہے، آپ ادے پور میں جانا چاہتے ہیں، آپ راجستھان میں چاہتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل انڈیا کی جو ایکٹریس ہے اس نے راجستھان میں شادی کی، ٹھیک ہے. سو یہ جو کلچرل ہاٹ اسپاٹ ہیں، ہسٹورک ہاٹ اسپاٹ ہیں، ہیریٹیج ہے، لگژری ہے، مطلب دے آر پوٹنگ بلینس آف ڈالرز ان دس جسٹ ٹو اٹریکٹ دا پیپل کہ ہاں جی اس میں انویسٹمنٹ کریں. اب بہت سارے جو انڈینز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے جو انڈینز امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں وہاں کرنی ہوتی ہیں تو دے انوائٹ ایوری تھنگ. ریسنٹلی پچھلے سال بلکہ میں امریکہ ایک شادی پہ گیا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ساجد تارڑ صاحب جو ہیں، ان کے بھائی آپ کہہ لیں جسدیپ سنگھ صاحب، ان کی بیٹی کی شادی تھی. سو مجھے جیسی بھائی نے انوائٹ کیا اور میں گیا وہاں پہ، اور بڑا مزہ آیا اس شادی کے اوپر. امیجن کریں اٹ واز اے منی انڈیا، اٹ واز اے منی انڈیا تھا وہ، ٹھیک ہے جناب. مطلب اس شادی پہ میں نے سارے ایونٹ کور کیے، اسٹارٹنگ فرام مہندی، پھر وہ ایک جو بارات آئی، پھر دین رات کو ڈنر ہوا، مطلب وہ سارے ایونٹ میں نے کور کیے. وہ جو پھیرے لینا مطلب وہ بھی تھا سارا، مطلب مجھے بہت ساری چیزیں بھول گئی ہیں، لیکن انہوں نے بہت زبردست ارینج کیا. رات کو زبردست قسم کا ڈنر تھا، اینڈ ڈنر کے بعد زبردست قسم کی کنسرٹ تھی. وہ کیا نام ہے اس کا انڈیا کا، وہ جو سنگر ہے. سو مطلب آپ امیجن کریں کہ وہ منی انڈیا اس وقت لگ رہا تھا. مطلب مجھے ایسے تھا کہ میں انڈیا کے اندر موجود ہوں. ایک تو سارے گیسٹ انڈینس تھے، ہم تھوڑے سے پاکستان سے تھے، ہوں گے کوئی 20-25 ہوں گے لوگ شاید پاکستان سے، لیکن وہ سارے کے سارے انڈینس تھے، اور وہ منی انڈیا تھا. لیکن وہ کیا تھا، سارے کے سارے ڈریس انڈیا سے آئے ہیں، سارے کا سارا اسٹائل انڈیا کا کاپی ہوا ہے. تو انڈینز تھے، تو ہر بندہ انڈیا کو وہ مطلب ظاہر بات ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ انڈیا کو نہیں چھوڑتے، دے لو انڈیا، ٹھیک ہے. سو وہ ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈین اکانومی کو بوم کرنا ہے. جو خواتین ہیں ان کو ساڑیاں چاہیے، مردوں کو ڈریس چاہیے، بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. سو یہ جو اب دنیا کا جیسے وہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ فار ایگزامپل یہ کہ دنیا کی ویلتھ رپورٹ آتی ہے، ٹھیک ہے جی. سننے میں آ رہا ہے کہ جسے وہ کہیں گے نا کہ ویلتھ رپورٹ میں انڈیا کے جو انڈیویجولز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جو فار ایگزامپل ایک جو کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا کے جو الٹرا رچ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بڑھ رہے ہیں. ان کی بھی ایک بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ مکیش امبانی وغیرہ کی سب کی ہے کہ ایشیا کے اندر جو ہے تقریباً 950 بلینئرز ہیں. آپ کو بتاؤں تو انڈیا بھی ظاہر بات ہے انہیں میں سے موجود ہے. اب دنیا کے اگر سب سے امیر اگر ایلون ماسک ہے تو گوتم ادانی دوسرے پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور مکیش امبانی 8ویں پہ ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. پرسنل ویلتھ میں ظاہر بات ہے وہ بھی آگے ہے. سو آپ اسے میں امیجن کریں کہ ایشیا جس وقت ایشینز کے پاس بہت زیادہ پیسہ، تو یہ دنیا نے انڈیا کو دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ ہم نے فار ایگزامپل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ویڈ ان انڈیا، انڈیا کے اندر انویسٹ کریں، شادیاں کریں، ہم آپ کو اسپاٹ بنا کے دیتے ہیں. جو انویسٹرز ہیں انہوں نے وہ اسپاٹ بنانے شروع کر دیے ہیں کلچرل جگہوں پہ، ہسٹوریکل جگہوں پہ اور ان چیزوں میں. لیکن ہمارے پاکستان میں جو سب سے شادی کی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانے کو کیا ملے گا، مٹن ملے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہے. اور کئی لوگ تو ظاہر بات ہے ان کی زندگی کا خواب ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مٹن کھانا ہے، اور شادی کا مٹن کھانا ہے، اور روسٹڈ مٹن کھانا ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے گوشت از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پاکستان میں. اگر آپ نے کسی کو گوشت نہیں دیا تو سمجھے آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا. جبکہ آپ انڈینز کو ملیں تو وہ ظاہر بات ہے ویجیز ہیں، ویج کھاتے ہیں. مجھے ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے مجھے اتفاق ہوا، ایک دوست نے انوائٹ کیا تو اس کے گھر میں سارا جو تھا وہ ویج کھانا تھا، تھوڑا سا چکن وغیرہ بھی تھا. تو میں نے کہا یار اس طرح کے کھانے تو ہم روز پاکستان میں کھاتے ہیں، جس کو آپ ویج کہتے ہیں، آپ نے اس کو بالکل تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن ہم تو بالکل ہی وہ دال بھی کھاتے ہیں، چنے بھی کھاتے ہیں، پوری بھی کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھاتے ہیں روٹین میں جو ہم کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمارے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا گوشت سے عزت بنتی ہے. اس چیز سے کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ کو اگلے بندے نے ریسیو کیسے کیا، بٹھایا کیسے،
آپ کو احترام کر رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کو مقام دے رہا ہے، اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے. گوشت نہیں ہے تو سمجھیں آپ جو ہے نا آپ نے ہمارا تعلق ختم ہو گیا. مطلب لوگ جو ایسے بھی جذباتی ہیں پاکستان میں شادیوں پہ کہ اگر کہیں پہ اگر چکن کسی آدمی نے دے دیا ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں نے تو یہاں سے کھانے نہیں کھانا، میں کہیں اور سے کھانا کھاؤں گا جا کے. لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. سو اب جسے وہ کہیں گے نا کہ بڑی شادیوں میں تو سارے کھانے ہوتے ہیں، عام شادیوں میں بھی سارے کھانے ہوتے ہیں، مٹن تو ہر بندہ ہی دیتا ہے آپ کو. اب ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمارا جو دھیان ہے وہ اور چیزوں میں. انڈیا اپنے پیسے کے ذریعے اپنا کلچر پریزنٹ کر رہے ہیں، اپنی ہیریٹیج کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے سسٹم کو، اپنی ویلتھ کو. ظاہری بات ہے اور فائنینشیل مسلس تو سامنے آ ہی رہے ہیں، فیملی کے بانڈز بھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساؤتھ ایشیا میں فیملی از ویری امپورٹنٹ. اور فیملی کے ساتھ جیسے میں آپ کو امریکہ کا بات بتا رہا تھا کہ امریکہ میں جو جتنے بھی جو آج کل اسٹڈی ہو رہی ہے یونیورسٹیوں کے اندر، اور وہ یہ اسٹڈی ہو رہی ہے کہ بھائی کتنے جو بچے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو. دا مومنٹ دے آر 18 اینڈ ابو دے لیو دیئر فیملیز، اور پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. اور میں ایسے کئی لوگوں کو ملا بھی ہوں. ٹھیک ہے، سو اب انڈیا کو اس سینس میں دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ $70 ارب لگا رہا ہے شادیوں پہ تو انڈیا $130 ارب لگا رہا ہے. پاکستان کے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے پاکستان بہت پیسہ لگا رہا ہو، لیکن اگر پاکستان لگا بھی رہا ہوگا تو گوشت پہ لگا رہا ہوگا. پاکستان ان چیزوں پہ، باقی زیادہ چیزوں پہ نہیں. ہم یہ غیر ضروری چیزوں پہ ہم نہیں انویسٹ کرتے، ڈیلیکیسیز پہ، اسٹائل پہ. ہم گوشت پہ زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ گوشت جو ہے نا وہ ایک سمجھیں نیشنل مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو گوشت نہیں دیا گیا تو ہو سکتا ہے اس پہ آئندہ کے تعلق بھی ختم ہو جائے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کئی لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ایسا کہ گوشت کے اوپر سارا جو ہے وہ گھومتے گھماتے ہیں. بہرحال اگر آپ نے شادیوں کو دیکھنا ہے تو بھارت میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، لیکن انڈینز نے شادیوں کو ایک ایسے انسٹیٹیوشن متعارف کرا ہے. اسی لیے بھارت کی سرکار ویڈ ان انڈیا کا سلوگن لے کے آئی ہے. اور اب جتنے بھی گلوبل انویسٹرز ہیں، مڈل ایسٹرن انویسٹرز ہیں، وہ انڈیا کے ویڈنگ بزنس میں انویسٹ کریں گے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یار ایک شادی اگر $10 ملین کی، $5 ملین، یہ جو مکیش امبانی نے 150 کی کر لی نا، باقی تو نہیں سارے کرتے. تو ایک شادی بھی اگر 20 ملین، 2 ملین، 6 ملین، $10 ملین کی ہوتی ہے. ایٹ ابو آل میں آپ کو بڑا فیکٹر بتاؤں، جو انڈینز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں. تو مجھے اب ساجد طاہر صاحب ہیں فار ایگزامپل، چلو میں نام لے لیتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اسلام آباد میں، تو وہ کون سا سنگر تھا، جسویر سنگھ کے پتہ نہیں کون سا تھا. تو انہوں نے اس کو دبئی سے منگوایا، اس کو اب پاکستان میں آیا، اس کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے، جیسی پائن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے وہ کیا یار میں تو سنگر کا نام بھول جاتا ہے، وہ پنجابی سنگر ہے، اس نے وہ اس کو بلایا، ڈالرز میں پیمنٹ کی. تو وہ اب یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ایک پراپر انسٹیٹیوشن بننا شروع ہو گئی ہیں. سنگرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ گلوبلی بک ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے البم کیا بنائیں، وہ تو گلوبلی بک ہے. کوئی امریکہ بک ہے، کوئی انگلینڈ بک ہے، کوئی کینیڈا بک ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کس نے کہاں جانا ہے. تو مطلب اس کو اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسی لیے انڈیا کی حکومت کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا کہ بھائی ایسے. سو ہمیں بھی اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو سارے شادی کا بزنس ہی انڈاکومنٹڈ ہے. گوشت یہ وہ اگلے دن اتفاق سے میں کسی کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار ہمارا دھیان نہیں ہے لیکن یہ سارے کا سارا بزنس ہی انڈاکومنٹڈ ہے. حکومت پاکستان چل ہی انڈاکومنٹڈ رہا ہے. تو یہ مسئلے جو ہے نا یہ ہیں. اگر ڈاکومنٹ ہو تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار یہ جو جیفریز ہے، یہ کیا نام ہے اس کو، اگر پاکستان کے بارے میں جو گلوبل بروکرز جیفریز ہیں یہ پاکستان کے بارے میں کوئی بتا سکیں ہمیں. لیکن یہ کیا بتائیں، ہم تو ڈیٹا ہی نہیں دیتے. ہم ڈیٹا دینا کو گناہ سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ چلا ہمارا ڈیٹا چلا گیا، سمجھے ہمارے پیسے پکڑے جائیں گے، تو ہم وہ ڈیٹا نہیں دیتے. باقی دنیا اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ ظاہر بات ہے دے فائنڈ اینڈ دے کم ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے. لیٹس سی. This was a different topic. I enjoyed it. And I thought I should share it.